اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت امام حسین کے نانا جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ دائماً ابداً ابدا۔ پے کرے اخلاص عزت ماں والی جناب غلام رسول بھائی کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر فقیر آپ حضرات کی دہلیز تک حاضر آیا۔ ہاں، ایک میری مختصر سی گزارش ہوگی کہ جسے جانا ہو وہ 1-2 منٹ میں چلا جائے، اس لیے کہ پھر جب میری تقریر شروع ہوگی تو آپ جائیے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں آپ کو بولوں گا کہ آپ بیٹھیے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، اس لیے جسے جانا ہو وہ 1-2 منٹ میں چلا جائے۔ اور جو لوگ باؤنڈری پار یا ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے بھی میں گزارش اتنی اس قدر نہیں کرتا کہ آپ آ کر کے بیٹھ جائیں گے تبھی جلسہ کامیاب ہوگا۔ یہ جلسہ امام حسین کے نام کا ہے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں جسے صرف سنیے گا۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو میرے امام بریلی سے پکار اٹھے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں ہیں حسین و حسن پھول۔ کربلا پڑھنا بھی ضروری ہے، کربلا سننا بھی ضروری ہے، کربلا جاننا بھی ضروری ہے۔ زندگی کی ساری کتابیں ایک طرف اور داستان کرب و بلا ایک طرف۔ ایک انسان ساری موٹی موٹی کتابیں پڑھ لے مگر کرب و بلا کو نہ پڑھے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ محبت کسے کہتے ہیں، پیار کیا ہوتا ہے، عشق کسے کہتے ہیں، نبی کی محبت کیا شے ہے، دین کا جذبہ کسے کہا جاتا ہے، شریعت کی تحفظ کے لیے ایک انسان کیسے اپنے آپ کو میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا رہ کر شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں باپ ہو تو بھی کربلا پڑھو، بیٹا ہو تو بھی کربلا پڑھو، بھائی ہو تو بھی کربلا پڑھو، بھتیجا ہو تو بھی کربلا پڑھو، بیٹی ہو تو بھی کربلا پڑھو، ماں ہو تو بھی کربلا پڑھو، بہن ہو تو بھی کربلا پڑھو، امام ہو تو بھی کربلا پڑھو، مقتدی ہو تو بھی کربلا پڑھو، کسی خانقاہ کے پیر ہو تو بھی کربلا پڑھو، مرید ہو تو بھی کربلا پڑھو۔ ظالموں تجھے بھی سلطان رضا دعوت دیتا ہے تم بھی ایک بار کربلا پڑھو۔
پڑھو، اور مظلوموں تم تو ضرور کربلا پڑھو۔ باپ کربلا پڑھے گا حسین کی طرح بیٹا کٹانا سیکھ جائے گا، بیٹا کربلا پڑھے گا علی اکبر کی طرح باپ کی محبت میں جان لٹانا سیکھ جائے گا، بھتیجا کربلا پڑھے گا قاسم کی طرح میدان کربلا میں ڈٹ جانا سیکھ جائے گا، بیٹی کربلا پڑھے گی حضرت سکینہ کی طرح پردے کی حفاظت کرنا سیکھ جائے گی، بہن کربلا پڑھے گی حضرت زینب کا کردار سیکھ جائے گی، امام کربلا پڑھے گا مصلی امامت چھوڑ کر تلواروں کی سائے میں نماز پڑھانے کا سلیقہ سیکھ جائے گا، مقتدی کربلا پڑھے گا حور ابن ریاحی کی طرح امام کے قدموں میں جان دینے کا سلیقہ سیکھ جائے گا، صاحب پیر کربلا پڑھے گا حسین کی طرح خانقاہ چھوڑ کر میدان میں اسلام بچانا سیکھ جائے گا، مرید کربلا پڑھے گا 72 حسینیوں کی طرح اپنے پیر کی محبت میں کربلا میں جان دینے کا سلیقہ سیکھ جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں ظالموں تم بھی کربلا پڑھو، اگر ظالم کربلا پڑھیں گے یزیدیوں کے انجام کو دیکھ کر ظلم کرنے سے توبہ کر لیں گے، اور مظلوم کربلا پڑھیں گے تو ظلم سے لڑنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے، حوصلہ مل جائے گا، زمانہ انہیں دیکھ کر کہے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ ذکر شہادت۔ اچھا دیکھیے یہ سب سے بڑی غلطی کمیٹی والوں کی ہے، جن لوگوں نے ادھر کرسیاں ادھر کرسیاں، پنڈال لگانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ جب آپ چاروں طرف کرسیاں لگا ہی دیے ہیں تو گھر میں بھی لے جا کر کرسیاں لگا دیجیے، لوگ تو گھر میں بھی سن لیں گے، ہے نا؟ تھوڑا سا خیال رکھیے، کوئی بول رہا ہے تو اس کی بات کو اگنور مت کیجیے، ان باتوں کا خیال رکھیے، سمجھنا چاہیے انسان کو۔ آج مسلمان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ امام کی بات کو جمعہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مرید اتنا غرور اور گھمنڈی ہو گیا ہے، پیر کو سمجھتا ہے کہ آئیں گے تو میرے گھر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے۔ یہی حال اگر آپ کا رہا، میں صاحب مدینے میں کیا صرف 72 ہی لوگ امام حسین کے جاننے والے تھے؟ کیا مکے میں نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی کمی تھی؟ کیا پورا مکہ مدینہ مسلمانوں سے بھرا نہیں تھا؟ مگر میدان کربلا میں جانے والے صرف 72 ہی کیوں تھے؟ ان کے ذہن میں ایک بات تھی، وہ کہتے تھے حسین آپ کے نانا نے دین کو پھیلایا ہے اس لیے آپ جائیے، آپ کے نانا کے اوپر قرآن اترا ہے اس لیے آپ قرآن کی حفاظت کیجئے، آپ کے نانا نے بدر اور احد کے میدان میں قدم رکھا ہے، آپ اسلام کی حفاظت کیجئے۔ ہم تو بڑے آرام سے مدینے میں سوئیں گے، ہم تو بڑے آرام سے مکے میں زندگی گزاریں گے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے امام حسین کی شہادت کے بعد ایک گھر بھی یزید کے ظلم سے نہیں بچا، یزیدیوں کے ستم سے نہیں بچا۔ ان کی بہو بیٹیاں کہتی تھی کہ تم لوگ مردے ہو، اگر تم لوگ بھی میدان کربلا میں چلے گئے ہوتے تو آج یزیدی ہماری عزت نہیں لوٹتے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوتی۔ مسلمانوں وقت ہے اور اس وقت کو سمجھو، اگر وقت سے پہلے تم نے ظلم کو نہیں توڑا، متحد نہیں ہوئے اور تم نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام نہیں لیا، اگر یہ سوچتے ہو کہ چند لوگ ہیں وہی آگے بڑھے ہم بڑے آرام سے ہیں، تو یہ ظلم کی آندھی تیرے آنگن میں بھی پہنچے گی، جب پہنچ جائے گی نا کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھے اس ظلم کی آندھی سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیے، حسینی بنا کر کے رکھیے، سماج بھی حسینی ہو، مزاج بھی حسینی ہو، خاندان بھی حسینی ہو، ماں بھی حسینی ہو، بیٹی بھی حسینی ہو، بہو بھی حسینی ہو۔ حسینیت کا نام یہ نہیں ہے محرم کا چاند نکلا اور موم بتی اگربتی لے کر کے ہم ایک مخصوص جگہ پہ پہنچ گئے اور خوب اگربتی موم بتی جلا رہے ہیں، ہم نے شاید یہی سمجھ لیا کہ صرف فاتح کا نام حسینیت ہے، صرف صاحب ان کی محبت میں چراغ جلا لینے کا نام حسینیت ہے۔ میں کہوں گا نہیں، اصل حسینیت تو یہ ہے کہ اگر صرف کوئی 10 دن محرم میں فاتحہ کرا کر حسینی بننا چاہتا ہے تو یاد رکھنا تجھے صرف حسین 10 دن یاد آئیں گے، مگر اللہ نے حسین کی یاد کا ایسا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر دیا، محرم آئے
آئے نہ آئے حسین یاد آئیں گے، صاحب ربیع الاول آئے نہ آئے حسین یاد آئیں گے۔ حسین ہماری ذکر کے محتاج نہیں، ہماری فکر کے محتاج نہیں، کسی شاعر کی منقبت کے محتاج نہیں، آپ کے محفل سجانے کے محتاج نہیں۔ اللہ نے حسین کی یاد کا ایسا انتظام کر دیا، مسجد کوئی ہو مگر حسین یاد آئیں گے، نمازی کوئی ہو مگر حسین یاد آئیں گے، قرآن کوئی پڑھے مگر حسین یاد آئیں گے، آذان کوئی دے مگر حسین یاد آئیں گے۔ صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ اپنی اولادوں سے کہو اے میرے شہزادوں، اگر تم 10 دن فاتحہ کراؤ گے تو صرف حسین 10 دن یاد آئیں گے، مگر نمازی بن جاؤ گے فجر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، ظہر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، عصر پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، مغرب پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، عشاء پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، مسجد نبوی میں جاؤ گے حسین یاد آئیں گے، بیت المقدس میں نماز پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، حرم میں نماز پڑھو گے حسین یاد آئیں گے، ایسے یاد آئیں گے۔ دنیا میں ایک نماز ایسی لا کر دکھاؤ کہ نماز ہو اور اس نماز میں نبی اور آل نبی پہ درود و سلام نہیں ہو، ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، کمپلسری ہے، چاہے کوئی نماز پڑھے، جب جب نماز پڑھے گا پڑھنا ہی پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب سلطان رضا کہنا چاہے گا، اب آج لوگ کہتے ہیں حسین کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہاں حسین نہیں ہے، مسجد حرم میں چلو حسین ملیں گے، مسجد نبوی میں چلو حسین ملیں گے، بیت المقدس میں چلو حسین ملیں گے، قرآن پڑھو حسین ملیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنیو، ایک دن محفل سجاؤ گے تو آقا حسین ایک دن یاد آئیں گے، خاندان نمازی بن جائے گا، جب جب مصلی بچھے گا آقا حسین یاد آتے رہیں گے۔ اللہ نے حسین کی یاد کا ایسا انتظام کیا، محرم آئے نہ آئے، مہینہ کوئی ہو، آقا حسین ہر لمحہ یاد آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ مت بولیے، یہ جو نعرہ لگائے ہیں صرف امام حسین انہی کے ہیں یا امام حسین کو سے انہی کو صرف محبت ہے کہ آپ سارے لوگ حسینی ہیں؟ ارے کچھو بولیے، ہاں ہوں نانو سارے لوگ حسینی ہیں؟ تو ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار بولیے یا حسین، اور زور سے آواز آنی چاہیے پیچھے سے، یا حسین، اور زور سے بولیں یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین۔ سنیے صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بار بار کہیں، میری عادت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادھر ادھر کرتا ہے نا تو یہ بات بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی اگر اگنور کرے، کوئی بات، کتنی محنت سے غلام رسول بھائی نے سب کو بلایا ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ صاحب یاد وہ لوگ بھی منا رہے ہیں جو سڑکوں پر ہیں، مگر وہ سوچتے ہیں شاید ہم نے جو پٹیاں باندھ لی ہیں یہی حسینیت ہے، ہم نے جو گرین ٹی شرٹ پہن لیا ہے یہی حسینیت ہے، ہم نے جو بلیک ٹی شرٹ چڑھا لیا ہے یہی حسینیت ہے۔ اگر بلیک ٹی شرٹ پہننے کا نام ہی حسینیت ہے، گرین ٹی شرٹ پہننے کا نام ہی حسینیت ہے، ماتھے پہ صرف یا حسین لکھ لینے کا نام ہی حسینیت ہے، تو مدینے والوں کے لیے کافی تھا کہ سب حسین کے نام کی پٹیاں لگا لیتے۔ پھر 72 کو کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کربلا میں بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسینیت یہ نہیں ہے کہ ہم ماتھے پہ حسین کے نام کی پٹی لگا لیں، حسینیت یہ ہے کہ صاحب چلے تو ہمارا کردار بولے حسین ہے، ہمارا کریکٹر بولے حسین ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام حسین بچپن کا زمانہ ہے، اپنی مقدس ماں سے کہتے ہیں اے میری امی جان، بچپن سے لے کر آج تک میں نے، میری ماں بچپن سے لے کر آج تک میں نے کبھی آپ کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھا، کبھی آپ کی قرآن کی تلاوت کو بند ہوتے نہیں دیکھا۔ اے ماں، آپ تو جھولا جھولاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، آپ تو چکی چلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، اما ہم سو
جاتے ہیں مگر آپ کی تلاوت کی آواز کانوں کو سے ٹکراتی رہتی ہے۔ ماں رات کی تنہائی میں اٹھے تو آپ کا مصلا بچھا رہتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ میری قوم کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، برا نہ ماننا، ایمانداری سے بتا کیا کبھی تیرا بیٹا بھی تجھے دیکھ کر کہتا ہے میری ماں تو نماز پڑھنے والی ہے، میری بہن تو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، میری بیوی تو سب سوئے رہتے ہیں مگر فجر میں اٹھتی ہے تو اس کا مصلا بچ جاتا ہے؟ بتا ایمانداری کے ساتھ کیا کوئی باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کے کردار کو دیکھ کر کہے میری بیٹی زمانہ سویا رہتا ہے مگر میری بیٹی صبح کو اٹھتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، گھر میں کسی کا مصلا بچھے نہ بچھے مگر میری بیٹی کا مصلا بچ جاتا ہے؟ صاحب یہ ساری باتیں تو تبھی ہوگی جب ہماری بیٹیوں کے پاس سیدہ زینب کا کردار ہوگا، ہماری بیویوں کے پاس سیدہ شہربانو کا کردار ہوگا، ہماری ماؤں کے پاس سیدہ فاطمۃ الزہرا کا کردار و کریکٹر ہوگا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو صرف فاتحہ کرانا سکھلایا تو انہوں نے فاتحہ سیکھ لیا، ہم نے اپنی بیویوں کو صرف نیاز دلانا سکھلایا انہوں نے نیاز دلانا سیکھ لیا، مگر ہم یہ بتانا بھول گئے وہ میری بیوی فاتحہ بعد میں ہے نماز پہلے ہے، میری ماں یہ فاتحہ بعد میں ہے اور قرآن کی تلاوت اور یہ عبادت پہلے ہے۔ اگر ہم نے بتایا ہوتا وہی ہوتا جو امام علی مقام کے گھر میں ہوا ہے۔ امام حسین نے جب کہا ماں بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ کی کبھی نماز کو قضا ہوتے نہیں دیکھا ہے، ماں مسکرا پڑی ہے۔ صاحب جب ماں مسکرا دے سیدہ خاتون جنت مسکرائے بیٹا بھی مسکرا دیتا ہے۔ امی جان مجھے کیا کرنا ہے؟ مقدس ماں بیٹے کو درس دے رہی ہے، اے بیٹا حسین تو بھی قرآن پڑھنے والا ہو جا، تو بھی نماز پڑھنے والا ہو جا۔ ماں نے بیٹے حسین کو ایسا نمازی بنایا کہ زمانے میں حسین کے بعد ویسا نمازی نہیں ملتا۔ ماں نے اپنے لخت جگر کو ایسا قرآن کا قاری بنایا کہ دنیا میں حسین کی طرح کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ملتا۔ اگر ہے تو لے کر آئیے، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ آپ اس موضوع کو یہیں یاد رکھیے گا، یہ موضوع ہلنے والا نہیں ہے، ضرور میں اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ نماز سے شروع کرے نماز پہ ختم کرے، یہ حسین کی زندگی ہے، یہ حسین کی زندگانی ہے۔ یزید تخت نشین ہوتا ہے، امام علی مقام یزید کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صاحب لوگ کہنے والے آج بھی اس زمانے کے یزیدی کہتے ہیں کہ یزید تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، حسین ان کی مخالفت میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ حسین نے زمانے کو بتایا ہم خاندان اور پرسنالٹی دیکھ کر کسی سے بات نہیں کرتے، ہم اس کا کردار کریکٹر اور ایمان دیکھ کر کے بات کرتے ہیں۔ بیٹا کسی کا ہو مگر کردار اچھا ہونا چاہیے، کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، صاحب اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ بیٹا صحابی کا کیوں نہیں ہو مگر رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے تو ہماری زندگی میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بیٹا صاحب کسی حاجی نمازی کا کیوں نہیں ہو مگر صاحب کردار نہیں ہے تو ہماری محفل اور نشست میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہماری محفل میں وہی بیٹھے گا جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کا کریکٹر اچھا ہوگا، جس کا ایمان اچھا ہوگا، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا۔ جب تک حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے رہے امام حسین خاموش رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے، یزید تخت نشین ہوتا ہے، میرے امام نے کہا حسین حسین، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ مریدوں نے پوچھا آقا حسین وجہ کیا ہے؟ کہا یزید شریعت کا باغی ہے، یزید شرابی ہے، یزید چاہتا ہے کہ معاذاللہ شریعت کو بدل دیا جائے۔ یزید دولت کے نشے میں سوچ رہا ہے کہ میں اسلامی شریعت کو مٹا دوں گا، شریعت ہماری کنیز ہو جائے، شریعت ہماری مرضی کی ہو جائے، ہم جو چاہیں وہی حکم صادر کر دیں، ہم جیسے چاہیں ویسی زندگی گزارے۔ جیسے آج بھی سماج میں کچھ نوجوان ہیں جنہیں اچھی باتیں بولو تو اچھی باتیں نہیں لگتی۔ ہماری قوم کی بیٹیاں بھی سوچتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں زندگی گزارے، ہم چاہے دوپٹہ اوڑھے نہ اوڑھے، ہم چاہے صاحب اسلامی لباس پہنے نہ پہنے، ہم شریعت کی پاسداری کرے نہ کرے۔ جیسے آج ہماری قوم کے بعض نوجوان بھی سوچتے ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم کسی مولوی مولانا کے کہنے پر زندگی کیوں گزاریں گے؟ ہماری مرضی، ہم چاہے کان میں
والی پہنے، ہم چاہے ہاتھ میں براسلیٹ پہنے، ہم چاہے گلے میں سونے اور چاندی کا چین پہنے، ہم کمر تک بالیں بڑھا لے، ہم صاحب پھٹا ہوا جنس پہنے، جو چاہے کرے، کسی مولوی مولانا کا کیا جاتا ہے؟ اگر یہی بات امام حسین نے بھی سوچ لیا ہوتا، یزید جو چاہے کرے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ تو آج یہ مسجد کے مینارے نظر نہیں آتے، آج ان عورتوں کے سروں پہ دوپٹے نظر نہیں آتے، آج ہماری اولادوں کی پیشانیاں خدا کی بارگاہ میں جھکنے والی نہیں ہوتی، یہ جھکنے والی نہیں ہوتی۔ یہی یہ ڈھول تماشے ناچ اور گانے باجے یاد رکھیے گا۔ اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا، حسین حق کی آواز بن کر مدینے کی سرزمین سے اٹھے، لوگ ساتھ نہیں چلے، حسین نے پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ حسین سچائی کی تحریک کے نام ہے۔ کہا اے لوگوں یاد رکھنا، میری شہادت کے بعد زمانہ مثال دے گا کہ لوگوں اسلام بچانے کے لیے لشکر جرار کی ضرورت نہیں، بلکہ حسینی خاندان کی ضرورت ہے، حسینی مزاج کی ضرورت ہے۔ تنہا ایک حسین کا دیوانہ اگر حسین کے نقش قدم پہ چل پڑے تو شہادت کے بعد بھی دین زندہ ہو سکتا ہے، سماج میں اچھائی کا پروانہ بانٹا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ امام علی مقام کے نقش قدم پہ چلے۔ امام حسین 72 کا قافلہ لے کر مدینہ المنورہ سے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بڑی مختصر جماعت ہے صاحب، پورے مدینے والوں کو پتا ہے حسین کربلا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زیادہ لوگ ملے، حسین آپ کربلا نہ جائیں، مگر حسین تو جانتے تھے شہادت میرے مقدر میں ہے۔ امام کہتے ہیں یاد رکھنا، امام حسین بھی چاہتے ہماری طرح کہہ سکتے تھے، حسین کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشیں تھے حسین، مصطفیٰ جان رحمت کے مصلی امامت کے امام تھے حسین، مصطفیٰ جان رحمت کی خانقاہ کے سجادہ نشیں تھے حسین۔ ہے کسی کے پاس اتنی بڑی خانقاہ تو لے کر کے آؤ، ہے کسی کے پاس اتنا بڑا درسگاہ تو لے کر کے آؤ۔ دنیا کا عالم دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوگا، مگر یہ میرا امام ہے جو مدینۃ العلم کی گود میں پڑھا ہے، یہ میرا امام ہے جو باب العلم کی گود میں پڑھا ہے۔ اتنا بڑا امام مسجد نبوی کے مصلی امامت کو چھوڑتا ہے، نانا جان کی خانقاہ کی سجادہ نشینی کو خیر بات کہتا ہے اور اسلام کی بقا کے لیے نکل رہا ہے۔ ایک بیمار بیٹی ہے حضرت سغرا، غور سے سننا میری قوم کی بیٹیوں، کہتی ہیں ابا حضور سب کربلا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر کیا بات ہے سغرا کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آقا امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی تو میری لخت جگر ہے نا، نانا جان فرمایا کرتے ہیں امی جان کے لیے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب سے نانا نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دنیا کا ہر باپ چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہے، اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ اے میری بیٹی تیرا باپ حسین بھی تجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے، مگر اے میری لخت جگر آپ کی طبیعت اس لائق نہیں ہے کہ آپ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر سکیں، آپ سفر کی تکلیفوں کو برداشت کر سکیں۔ اے میری بیٹی بس چند روز کی بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، میں حضرت علی اکبر کو بھیج کر کے آپ کو بلوا لوں گا، مگر ذرا سنو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا یہ سننا۔ حضرت سیدہ سغرا ہیں، بابا جان کے دامن کو تھام لیتی ہیں، بابا جان میں بیٹی ہوں اس لیے لے کر آپ کربلا نہیں جا رہے ہیں، بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں اور عورتوں پہ جہاد نہیں اس لیے کربلا لے کر نہیں جا رہے ہیں، لیکن بابا جان میدان کربلا میں تو بہت کام ہوں گے، میں نے سنا ہے کہ میری دادی سیدہ خاتون جنت جب کوئی میدان جنگ میں زخمی ہو جاتا تو اس کی زخمی کی مرہم اور پٹی کیا کرتی تھی، بابا جان مجھے بھی کربلا میں لے کر چلے، جب کوئی آپ کی محبت میں جانے سار جان قربان کرنے والا ہوگا، زخموں سے چور ہوگا تو سغرا اس کے مرہم اور پٹی کا کام کرے گی، اپنی دادی کی سنت کو زندہ کرے گی، بابا جان مجھے کربلا لے کر چلیے، میں آپ کے بڑے کام آؤں گی۔ اے بابا جان یہ میرا بھائی علی
اصغر ہے جسے میں جھولا جھولاتی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر کے اسے سناتی ہوں تو خاموش ہو جاتا ہے، میرے سینے سے لگ جاتا ہے، میرے گلے میں باہوں کو میرے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیتا ہے، مجھ سے بڑا مانوس رہتا ہے۔ بابا جان لے چلے، میں علی اصغر کو کھلاؤں گی، اسے بہلاؤں گی، بابا جان میں آپ کے بڑے کام آؤں گی۔ بابا جان آج بھی میری حالت یہ ہے، جب آذان مسجد نبوی میں ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اٹھتی ہوں اور امی جان کے وضو کے لیے پانی رکھ دیتی ہوں، پھوپھی زینب کے لیے مصلی بچھا دیتی ہوں، بھیا علی اکبر کے نماز کے لیے امامہ لا کر کے دیتی ہوں، بابا جان آپ کے وضو کے لیے پانی لا کر کے رکھتی ہوں۔ بابا جان مجھے میدان کربلا میں لے کر چلے، میں آپ کے بڑے کام آؤں گی۔ اے بابا جب میدان کربلا میں آذان ہوگی، آپ کی بیٹی سغرا آپ کے وضو کے لیے پانی لا دے گی، اپنی ماں کی نماز کے لیے مصلی بچھا دے گی، اپنی پھوپھی زینب کی نماز کے لیے وضو کے لیے پانی لا کر دے گی، سکینہ کو بیٹھا کر قرآن پڑھائے گی، اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے گی۔ آج میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے میٹرک پڑھا ہے، آپ کے پاس انٹر کی ڈگریاں ہیں، آپ بی اے تک پڑھی ہوں گی، آپ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بھی ہو سکتی ہیں، مگر ذرا آپ اپنے کردار کو جھانک کر دیکھیے، اگر صرف محرم میں 10 دن فاتحہ کرا لینے کا نام ہی حضرت سیدہ خاتون جنت کی محبت ہے تو یہ محبت آپ کو مبارک ہو، لیکن اس محبت میں اور چاشنی پیدا کیجئے۔ کیا آپ بھی کبھی اپنی ماں کے لیے مصلی بچھاتی ہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے باپ کے وضو کے لیے پانی دیا ہے؟ کیا آپ بھی کبھی اپنے شوہر کو بستر پہ پاؤں دبا کر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں میرا شوہر سونے کا وقت نہیں ہے، جس نماز کو کربلا میں حسین نے بچایا تھا چلو کم سے کم ہم اس نماز کو مصلی بچھا کر ادا تو کر لیں۔ کیا آپ بھی کبھی اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر کے کہتی ہیں چلو آج 9 محرم کی رات ہے، کم سے کم اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے حضرت سیدہ سغرا کی سنت کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کو بیٹھا کر کبھی قرآن کی تلاوت سناتی ہیں، کبھی دین کی باتیں بتاتی ہیں؟ کیا کبھی انہیں اچھے درس دیتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی انہیں سنت کے ساتھ کھانا اور پینا سکھلایا ہے؟ اگر نہیں سکھلایا تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ماتم کیجئے، ماتم اس بات کا مت کیجئے کہ حسین شہید ہو گئے، ہائے حسین جا حسین، ماتم اس بات کا کیجئے کہ 61 ہجری میں حسین نے شہادت کا جام پیا، مگر آپ کی زندگی میں آج تک کردار حسین کا چراغ نہیں جل پایا، آپ کے آنگن میں آج تک سیدہ خاتون جنت کی سیرت کا چراغ نہیں جل پایا۔ اس لیے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جائیے کہ آج کے بعد ہمارے آنگن میں فاتحے کا چراغ بعد میں جلے گا اور سیدہ سغرا کی سیرت کا چراغ پہلے جلے گا، تاکہ ہماری بیٹیوں کے کردار کی خوشبوؤں سے جب وہ میکہ میں رہے تو میکہ مہکتا رہے، سسرال میں قدم رکھے تو سسرال جنت الفردوس کا گہوارہ۔ بولیے ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھائیے، سب چاہتے ہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کے بعد آپ اپنی بیٹیوں کو تلقین کریں، آپ اپنی بیٹیوں کو سنائیں۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو میلوں میں بیٹیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں؟ کیسے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو لے کر کے میلے اور جھمیلے میں چلے جاتے ہیں؟ کبھی ایک بار بھی آپ نے محبت سے تلقین کی؟ بلکہ آپ کا بھی مزاج وہی عاشقانہ ہے، آپ بھی سوچتے ہو آج چھٹی ہے سب تیار ہو جاؤ لے کر چلنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شریعت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں امام حسین تشریف لے گئے، شریعت کی حفاظت کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے۔ جس شریعت کی بقا کے لیے حسین گئے، اگر ہم نے اسی شریعت کی دھجیاں اڑا دیں تو بتا اس سے امام حسین کی روح خوش ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر بولے امام حسین کی روح خوش ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، نہیں ہوگی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بتائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بتائیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا جو شریعت کو پسند ہے وہ حسین کو پسند ہے، اور جو شریعت کو پسند نہیں وہ حسین کو پسند نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ یزید کو شراب پسند ہے، حسین کو شراب پسند نہیں۔ یزید کو زنا پسند ہے، حسین کو زنا پسند نہیں۔ یزید کو بے حیائی پسند ہے، حسین کو بے حیائی پسند نہیں۔ یزید کو ناچ گانے باجے رقص و
و سرور کی محفلیں پسند ہے، حسین کو پسند نہیں۔ یزید کو شریعت کی بغاوت پسند ہے، حسین کو شریعت کی حفاظت پسند ہے۔ آج زندگی میں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ جسے یزید کا کردار پسند ہو وہ اپنا انجام سوچ لے۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین بھی پسند ہے، حسین کا کردار بھی پسند ہے، حسین کا کریکٹر بھی پسند ہے۔ آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو میرے آقا حسین نے کیا ہے۔ حسین کو نماز پسند ہے، آپ بھی نماز پسند کرو۔ حسین کو روزہ پسند ہے، آپ بھی روزہ پسند کرو۔ حسین کو تلاوت پسند ہے، آپ بھی تلاوت کرو۔ حسین کو انصاف پسند ہے، تم بھی انصاف کرو۔ حسین کو نماز کی پابندی پسند ہے، آپ بھی نماز کی پابندی کرو۔ حسین کو ماں باپ کی خدمت پسند ہے، آپ بھی ماں باپ کی خدمت کرو۔ حسین کو شریعت کی حفاظت پسند ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی جتنی طاقت دی ہے اپنی طاقت کے مطابق شریعت کی حفاظت کرتے رہو، تاکہ ہمارا نام صرف حسین کا نعرہ لگانے والوں میں نہیں ہو۔ زمانہ ہمیں دیکھ کر کہے یہ نعرہ بھی لگاتا ہے اور حسین کی سیرت کو اپنی زندگی میں بھی اپناتا ہے، اپنے عمل میں بھی جگہ دیتا ہے۔ یہ امام عالی مقام ہے۔ سیدہ صغرا کو تلقین کرتے ہیں، بیٹی آپ بڑے کام آئیں گی میں جانتا ہوں، مگر آپ کی طبیعت ابھی اس لائق نہیں ہے کہ آپ اونٹنی پہ سوار ہو کر کے کربلا کی زمین تک چلے۔ آپ ٹھہر جائیں، 1 ماہ کے بعد میں علی اکبر کو بھیجوں گا اور بھیج کر کے آپ کو بلوا لوں گا۔ حضرت صغرا ٹھہر جاتی ہیں۔ امام رات کی تنہائی میں یہ قافلہ لے کر کے نکلے ہیں۔ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، کون ہے جو مدینہ چھوڑنے کو گوارا کرے؟ زمانہ تو یہی کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صاحب لوگ گنبد خضرا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ حسین ہے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ نانا جان ایک وقت تھا آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے مکہ چھوڑے مدینہ آ گئے، آج حسین کے پاس آپ کی امت کے شریروں نے ان کے اوپر مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آقا آج حسین آپ کے دین کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام نکل پڑتے ہیں۔ صاحب یہ مختصر سا قافلہ چلا ہے، مکہ پہنچے، مکہ سے پھر کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ کون کیا کہتا ہے ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر یہ جاننا ضروری ہے زمانہ ایک حج کر کے متکبر ہو جاتا ہے، مگر یہ حسین ہیں جنہوں نے پیدل 25 حج کیے ہیں۔ کعبے کو آخری سلام کہا ہے، کہا کعبہ جب حج فرض تھا تو حسین تیرا طواف کر رہا تھا، اب حسین پر حج فرض نہیں، حج کی عظمت کو بچانا فرض ہے، کعبے کی عظمت کو بچانا فرض ہے۔ حسین پہ آج جو فرض ہے وہ حسین کرنے جا رہا ہے۔ حسین عین حج کا موقع ہے، مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں کتنے لوگ ملے، سب نے مشورہ دیا آقا حسین کوفی بڑے بے وفا ہیں، آپ واپس ہو جائیں، مگر حسین کہتے ہیں نہیں، جس مقتل کو نانا نے دکھا دیا ہے حسین واپس نہیں جائے گا۔ نظر پڑتی ہے حور ابن ریاحی 1000 یزیدیوں کے ساتھ، یزیدی فوج کے ساتھ حور ابن ریاحی تشریف لے آ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے چاہنے والوں کی نظر پڑی ہے، امام کے چاہنے والے فرماتے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا حسین وہ یزیدیوں کی ٹولی آ رہی ہے، ایسا کریں کہ یہ سامنے والی پہاڑی میں ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں تاکہ یزیدیوں سے مقابلہ بڑا آسان ہوگا۔ کیا جذبہ تھا ان حسینیوں کا، تعداد بڑی مختصر ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، کسی حسینی نے یہ نہیں کہا آقا ہم بڑے مختصر ہیں، 1000 سے کیسے ٹکرائیں گے، 1000 سے کیسے لڑیں گے؟ حوصلہ دے کے کہتے ہیں آقا ہم پہلے پہاڑی میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ آنے والے ہر یزیدی کا چھکا چھوڑا دیں گے۔ آج کوئی کہتا ہے نا کہ کربلا میں صرف صبر ہے، میں کہتا ہوں کربلا میں صبر بعد میں ہے، کربلا میں حسینیوں کی بہادری پہلے ہے۔ ایک بھی حسینی لا کر ایسا دکھا دو جو ہماری طرح یہ کہتا ہو نہیں گھر میں بیٹھے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ان حسینیوں نے کہا نہیں، گھر میں بیٹھ کر قتل ہونے سے اچھا ہے کہ یزیدی طاقت سے ہم ٹکرا جائیں تاکہ ہماری شہادت کے بعد صاحب ظالم بھی ظلم کرنے سے توبہ کر لے، وہ بھی شرما جائیں، زمانے کو یہ پتا چل جائے کہ میدان
جنگ میں دو قسم کے سوار ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس بہت اسلحے بم بارود ہوتے ہیں، بم بارود چلا کر جنگ جیتتے ہیں، مگر یہ مظلوم ہیں جو سر کٹا کر بھی ظالم کو ہرا دیا کرتے ہیں۔ یہ حوصلہ حسینیوں کے سینے میں ہے۔ حسینی بڑے تیز قدم سے آگے بڑھتے ہیں، پہاڑی میں قدم رکھ دیتے ہیں، ابھی ادھر سے یزیدی فوج پہنچنے ہی والی ہے، حسینیوں نے پہاڑ پہ قبضہ جما لیا ہے۔ حور ابن ریاحی کی ملاقات امام علی مقام سے ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں حور کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ہم یزید کے طرف سے آئے ہیں، یزید نے آپ کے محاصرے کے لیے بھیجا ہے، آپ کے گھیراؤ کے لیے بھیجا ہے۔ سنو علی شیر خدا کے بیٹے کا جواب، کہتے ہیں حور دنیا میں کسی کے ماں نے اپنے بیٹے کو اتنا دودھ نہیں پلایا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کسی کے بیٹے کے اندر جو فاطمہ کے بیٹے کا محاصرہ کر لے گا، جو علی کے بیٹے کا گھیراؤ کر لے گا۔ حسین خدا کی زمین ہے، جہاں مرضی کرے وہاں جائے گا، تو نہیں روک سکتا۔ حور ابن ریاحی خاموش ہو گئے، بغل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ نماز کا وقت ہوا، امام فرماتے ہیں علی اکبر آذان دو تاکہ نماز کی ادائیگی ہو۔ یہ کیسے مسافر ہیں، چلے ہیں، اللہ اللہ پتھریلی زمین ہے، مگر نماز سے اتنی محبت ہے آقا حسین کو، اتنا لگاؤ جب نماز کا وقت ہو حضرت علی اکبر آذان دے اور آقا امام حسین مصلی امامت پہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں حور بتا میرے پیچھے نماز پڑھے گا یا تو الگ جماعت کرے گا؟ حور ابن ریاحی نگاہیں چکا لیتے ہیں، کہتے ہیں آقا ہم آئے یزید کے طرف سے ہیں، یہ بات صحیح ہے، مگر آقا امامت کے حقدار آپ ہیں، آپ کے جیتے جی ہم دوسرے کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آقا آپ کی موجودگی میں ہم امامت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، آقا حسین امامت کر رہے ہیں، یزیدی بھی حسینیوں کے پیچھے سب باندھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان رضا بتانا چاہے گا تاریخ میں لاؤ ایسا امام جسے اپنے بھی امام مانتے ہو اور دشمن بھی امام مانتے ہو، اسی امام برحق کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد یزیدی اپنے خیمے میں چلے گئے، حسینی اپنے خیمے میں آ گئے۔ آج تاریخ نے کروٹ پلٹی ہے، یزیدیوں کے خیمے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، یزیدیوں کے مشکیزیں خالی ہو جاتے ہیں، یزیدی بڑے پریشان ہیں۔ حضرت حور ابن ریاحی سے کہتے ہیں حور اگر پانی نہ ملا تو ہمارے سپاہی مر جائیں گے، ہمارے جانور مر جائیں گے، حور پانی کا انتظام کیا جائے۔ حور ابن ریاحی کہتے ہیں یزیدیوں کیا علاقے میں کہیں پانی نہیں؟ کہا نہیں میرے سردار علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے۔ کہا پانی پھر کہاں ہے؟ کہا پانی صرف ایک جگہ ہے اور وہ خیمہ حسین ابن علی کا ہے، وہ خیمہ سیدہ خاتون جنت کے بیٹے کا ہے۔ حور ابن ریاحی کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یزیدیوں نے کہا حور ہم پیاسے تڑپ رہے ہیں اور تمہارے لبوں پہ ہنسی ہے۔ کہا او یزیدیوں اگر پانی حسین کے پاس ہے تو میرا دعویٰ ہے کوئی یزیدی پیاسا نہیں مرے گا۔ تاریخ میں ہے کوئی ایسا انسان جس کے لیے دشمن یہ کہے کہ اگر کھانا اس کے پاس ہے تو ہم بھوکے نہیں مریں گے، پانی اس کے پاس ہے تو ہم پیاسے نہیں مریں گے، دولت اس کے پاس ہے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ یہ کردار امام حسین کا ہے۔ حور ابن ریاحی نے کہا یزیدیوں یہ حسین ہے، حسین۔ یزیدی بول پڑے، حور ابن ریاحی سے کہا حور تیرے پاس عقل نہیں ہے، ارے تاریخ شاہد ہے تم جس سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو وہ حسین تجھے پانی کیوں پلائیں گے؟ تاریخ شاہد ہے پانی اپنوں کو پلایا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں پلایا جاتا۔ حور ابن ریاحی نے کہا یزیدیوں تم نے یزید کے کردار کو دیکھا ہے، تم نے کبھی آقا حسین کے گھرانے کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ یہ حسین ہیں جن کی ماں بھی سخیہ، باپ بھی سخی، جن کے دروازے سے آج تک کوئی سائل واپس نہیں گیا۔ ہاں انہی کی ماں کی سخاوت کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، دن بھر روزہ رہتی ہے، شام کو سائل آ جائے تو افطار اٹھا کر دے دیتی ہے۔ اے یزیدیوں ٹینشن نہ لو، چلو پانی مانگو، حسین تجھے پانی پلائیں گے۔ یزیدی دوڑے دوڑے آقا حسین کے خیمے کے قریب پہنچے، سلام کیا، میرے امام خیمے سے باہر نکلے، جواب دیا۔ کہا یزیدیوں کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ہمیں پیاس لگی ہے، ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، آقا آپ کے خیمے میں پانی موجود ہے، اگر آپ ہمیں پانی کے چند گھونٹ دے دیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ آقا حسین فرماتے ہیں یزیدیوں صرف تم ہی دونوں پیاسے ہو یا سارے یزیدی پیاسے ہیں؟ بول پڑے
हुजूर प्यासे तो सब है, कहा जाओ सारे यजीदियों से कह दो आका हुसैन ने तुझे पानी पिलाने के लिए बुलाया है। सारे यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। यजीदी आपस में कहने लगे हमने इंसान बहुत देखे मगर इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा दरिया दिल इंसान हमने नहीं देखा। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह क्या शाने करीमी है, क्या शाने करीमी है। अभी कुछ दूर बढ़े हैं यजीदी, आका हुसैन आवाज देते हैं यजीदियों जब तुम आना तो अपने जानवरों को भी लेकर के आना और बर्तनों को भी लेकर आना। ऐसा ना हो कि पानी हुसैन के पास हो और इस जमीन पर कोई जानवर प्यासा मर जाए, पानी हुसैन के पास हो और किसी का बर्तन पानी से खाली रह जाए। अल्लाह अल्लाह ए मेरी कौम के शहजादों, इस किरदार को अपनी जिंदगी में आज के बाद जगह देना। सिर्फ हम ये सोचते हैं हुसैन करबला में तलवार चलाते रहे मगर हुसैन ने किरदार से भी यजीदियों को मुतासिर किया है, यजीदियों के दिलों पे कब्जा किया है। यजीदी दौड़े दौड़े गए और बोल पड़े यजीदियों चलो, सबको आका हुसैन ने पानी पिलाने के लिए बुलाया है। सारे यजीदी बर्तन लेकर जानवरों को लेकर के दौड़ पड़े। आका हुसैन के लबों पे मुस्कुराहट है, मस्कीजे से पानी लाते जाते और यजीदियों को पिलाते जाते। मौला तेरा शुक्र है आज तूने हमें पानी पिलाने का मौका अता कर दिया है। साहब यजीदी पानी पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बर्तनों को भर लिया, जानवरों को पिला लिया। आका हुसैन पूछते हैं यजीदियों तुम में का कोई प्यासा तो नहीं रह गया? कल बरोज़े महशर नाना से ये न कहना कि आपका नवासा हुसैन हमें पानी नहीं पिलाया था। साहब ये जज्बा हुसैन का है। सारे यजीदी पानी पीकर पानी भरकर अपने खेमे में चले गए। हुसैनी हाथ बांधे खड़े हैं। आका हुसैन हमारी क्या मजाल हम आपसे कोई सवाल करें, मगर आका मेरा एक सवाल है। आका हुसैन कहते हैं कहो तुम्हारा क्या सवाल है? कहा हुजूर आपने जिन यजीदियों को पानी पिलाया क्या ये यजीदी मैदान करबला में हमें पानी देंगे, आपकी औलादों को पानी देंगे, कासिम और औनो मोहम्मद को पानी के चंद कतरे देंगे? इमाम आली मकाम के आंखों में आंसू आ गए। इमाम कहते हैं नहीं नहीं देंगे, हमारे ऊपर पानी बंद हो जाएगा, हम ये जानते हैं ये यजीदी हमें पानी का एक कतरा नहीं देंगे। कहा आका आपने उन्हें पानी पिलाया जो आपके बच्चों के पानी पीने पे पहरा देंगे, आपने उन्हें पानी पिलाया जो सकीना के खुश्क होठों को तर करने के लिए पानी का एक कतरा नहीं देंगे। आका आपने उन्हें पानी पिलाया। मेरा हुसैन और तेरा हुसैन कितना बहादुर है, जरा तारीख के औराक उठाकर देख। आका हुसैन कहते हैं हाँ हाँ ऐ हुसैनियों ये बात सच है कि मैंने यजीदियों को पानी पिलाया है, लेकिन इसलिए पानी पिला दिया ताकि मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए जब कलम उठाए तो ये लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये फातिमा के लख्ते जिगर का किरदार है, ये अली के नूरे नजर का किरदार है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे का किरदार है, ये करबला में हुसैन इब्ने अली का किरदार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करबला में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन इब्ने अली का किरदार है। हुसैन जमाने को मैसेज दे रहे हैं आए हुसैनियों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, तुम पानी पिलाना ना दोस्त दुश्मन देख के ना पिलाना, प्यास देख कर पिलाना। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या क्रिश्चियन क्या ईसाई, इमाम के नाम की सबीलें लगाना सबको पिलाना, इमाम के नाम का लंगर बनाना सबको खिलाना। सुल्तान रसा कहना चाहेगा जब 10वीं मुहर्रम आए ना, 10वीं मुहर्रम इतने पैसे
खर्च करते हो, कुछ पैसे बचा लो, अस्पताल में पहुंच जाओ और देखो, पूछो अस्पताल वालों से कितने आपके यहाँ गरीब मरीज है जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है। आज हम अपने आका हुसैन के नाम पे इन्हें दवाइयाँ देना चाहते हैं। जमाना तुझसे पूछेगा, तुम लोग आज अस्पताल में मरीजों को मुफ्त में दवाएं क्यों दे रहे हो? कहना हाँ हाँ, हम जिस आका हुसैन के नाम पे इनका इलाज कराने आए हैं, करबला में उस आका हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को मुर्दा होने से बचाया है। हम अस्पताल में इन मरीजों को इलाज कराकर इनकी जिंदगी की हिफाजत उनके नाम पे करना चाह रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये हुसैन है, ये हुसैन है जो दुश्मनों को प्यासे नहीं देख सकते। हम कैसे हुसैनी हैं? हम अपने भाई पे पानी बंद कर देते हैं। मेरी माँ को मेरी कमाई से कोई फायदा नहीं होता, हम मुर्ग मुसल्लम खाकर सो जाते हैं, मेरा बाप उसी घर में बेचारा भूखे सो जाता है। हम बड़े अमीर हैं, हमारी तूती बोलती है, हमारे गरीब भाई के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, मोहल्ला हुसैनियों का है तो आज के बाद कोई प्यासा नहीं रहेगा। अरे बोलिए, रहेगा प्यासा? हमको सुभान अल्लाह बाद में कह लीजिएगा, पहले वादा कीजिए आज के बाद मोहल्ले में कोई प्यासा रहेगा? हाथ उठा करके बोलिए, कोई प्यासा रहेगा? ऐसे बोलिए, कोई प्यासा रहेगा? नहीं रहेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा। लिख दीजिए, ये मोहल्ला हुसैनियों का है। प्यासों प्यास लगे चले आना, भूखों भूख लगे चले आना, नंगे लोगों कपड़ा न मिले हुसैनियों के मोहल्ले में चले आना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कैसे हैं मार्केट के वो हुसैनी जो मुहर्रम का खिचड़ा बनाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, अपनी माँ को नहीं पूछते, अपने बाप को नहीं पूछते। इमाम हुसैन के नाना जान ने कहा कि मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ और उसके बाप का होता है, इसलिए हुसैन के नाना की बात मानो। आज के बाद जिंदगी में कमाना तो सारी दुनिया की खिदमत बाद में करना, सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना। अगर माँ बाप राशि नहीं होंगे तो इमाम हुसैन के नाम के जितने लंगर बना ले, न तुझसे हुसैन खुश होंगे, न तेरे हुसैन के नाना खुश होंगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद हम कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। सिर्फ नौजवान उठाएं जो अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे, बूढ़े नहीं, सब करेंगे। क्यों? पूछेगी तेरी बीवी, बहुत माँ की खिदमत करता है, बहुत बाप की खिदमत करता है। कहना हाँ, आका हुसैन ने तो माँ बाप की खिदमत इतनी की कि उनकी मोहब्बत में करबला में जान कुर्बान कर दी। उनके बेटे हजरत अली अकबर ने बाप की मोहब्बत में मैदान करबला में शहादत का जाम पिया। हम कम से कम अपने वालिदैन की मोहब्बत में अपनी दौलत तो कुर्बान कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हमने सिर्फ यही समझ लिया है कि दास्तान करबला यही है, हुसैन तलवार उठाए और मैदान कारेजार में पहुंच गए। नहीं, मेरे इमाम ने अपने किरदार से सबको जवाब दिया, कैरेक्टर से सबको जवाब दिया। देख, ये मेरा किरदार है और देख वो यजीद का किरदार है, देख ये हुसैन का किरदार है, ताकि पता चल जाए किरदार हुसैन और है और किरदार यजीद और है। हसन नवाज सिवानी का एक शेर मुझे याद आता है ना, एक शेर है ना, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो सबको सुभान अल्लाह बोलना ही पड़ेगा। बोलिएगा ना? तो बोल के दिखाइए, कैसे बोलिएगा? हाथ उठा करके बोलिए, कैसे बोलिएगा? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक शेर है हसन नवाज सिवानी का, है ना, अब तो दुनिया में नहीं रहे, कलकत्ते की सरजमी से मशहूर हुए, सीवान की सरजमी पे रहे, इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनका एक शेर है कि तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का। लेकिन उससे पहले भी एक शेर है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो
घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं आपसे कहता हूँ ना, आप शायरों को भी दें, खतीबों को दें, सबको देते हैं। मैं कहता हूँ मुझे पैसा दो ना दो, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब देख लेना, कहीं खाली तो नहीं है। बूढ़ी माँ के कभी आंचल को देख लेना, उसके आंचल में कुछ पैसे बंधे हैं कि नहीं, कहीं मेरा बाप सुबह को फज्र के बाद चाय की होटल में चाय का मोहताज तो नहीं हो जाएगा, है ना। सुने कि तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, तो सोचो कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। अच्छा साहब, आवाज मत बढ़ाओ भाई। अच्छा, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, माशाअल्लाह। बच्चा छोटा है मगर बचपन से ही है ना हजरत अली असगर का किरदार लेकर के जिंदा है। माशाअल्लाह, बच्चों की हौसला अफजाई करें, है ना हजरत। उस बच्चे को बुला के 100 रुपया दे दीजिए, है ना, बुला करके दे दीजिए। एक शेर सुनिए, है ना, जमजम भाई के हवाले से। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखो, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, ये हाथ में राह लेकिन कलम हुसैन का है, ये हाथ में राह लेकिन कलम हुसैन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, मसलके आला हजरत, है ना। अब जिस शेर के लिए मैं पढ़ रहा था वो सुने। जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, वहाँ का घर व महल्ला मेरे हुसैन का है ना। सब हाथ उठाकर बोले मेरे हुसैन का है, जोर से बोले मेरे, और जोर से बोले मेरे हुसैन का है। आखिरी शेर सुने, है ना। मैं कभी कभी इसे बगर्जे इसाले सवाब भी करता हूं, है ना। सुने, किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है, कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस मेरे हुसैन का है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। बेचारा बच्चा इतनी दूर से ही हाथ बढ़ा रहा है ना। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों की समाज को, है ना। बहुत शानदार सुने, थोड़ी देर और सुन ले, इजाजत है। अगल बगल में कोई सोया नहीं न है, अगर कोई सोया हो तो भी उसे जगा दीजिए। जागना बहुत जरूरी है, आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। मेरे इमाम ने कहा सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। ये मेरे इमाम है, सबको पानी पिला दिया, नमाज़े
فجر ادا کرتے ہیں۔ میرے امام کا قافلہ روانہ ہے، قسمت جہاں لے کر جانا چاہتی تھی، جہاں تقدیر لے کر کے پہنچ گئی، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ جہاں نانا دیکھنا چاہتے تھے اس میدان میں کربلا، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حضرت سرکار مولا کائنات جب میدان کربلا سے گزرے تھے، اتنے آنسو بہے تھے میرے آقا حضرت امام حضرت سرکار مولا کائنات کے کہ کربلا کی زمین بھیگ گئی تھی۔ مریدوں نے پوچھا تھا حضور اتنے رو دیے؟ کہا ہاں میں کیا رویا، ایک وقت آئے گا میرے بیٹے کی شہادت کے بعد آسمان روئے گا، زمین روئے گی۔ کتاب کے اوراق اٹھا کر کے پڑھے، جب میرے امام نے میدان کربلا میں قدم رکھا، کہا بیٹے علی اکبر کون سا وقت ہے؟ کہا بابا جان ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ کہا بیٹے آجان دو تاکہ یزیدیوں کو پتا چل جائے میدان کربلا میں حسین ابن علی نے قدم رکھ دیا ہے۔ یاد رکھنا کربلا کی ابتدا حضرت علی اکبر کی آذان سے ہے اور انتہا حسین ابن علی کی نماز سے ہے۔ اے لوگوں ہم بھی اپنی زندگی کی ابتدا صاحب حضرت علی اکبر کی آذان سے کرے اور انتہا حسین ابن علی کی نماز سے کرے۔ آؤ آؤ میرے امام ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، حسینی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمر بن سعد 500 لشکر کے ساتھ پہنچتا ہے اور صاحب میدان کربلا میں حسین ابن علی کے اور ان کے چاہنے والوں پہ پانی بند کر دیتا ہے۔ صاحب پورے یزیدی لشکر جرار جمع کرنے میں لگے ہیں۔ میرا امام میرے امام پہ پانی بند ہے، میرا امام 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا کی سرزمین پر ہے، مگر نہ ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے، نہ ایک وقت کے سجدے قضا ہے، نہ ایک دن قرآن کی تلاوت بند ہوئی ہے۔ میرا اور تیرا امام صبر و رضا کا امام بن کر میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے حسین تیرے بچوں کی زبان خشک ہو گئی ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ ایک باپ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر بیٹے کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، بچوں کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ حسین ابن علی ہے، بچوں کی زبان خشک ہے، بچے پیاسے ہیں، مگر ایک بار بھی نہیں کہا عمر بن سعد میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو۔ نہیں، میرے آقا حسین نے کہا عمر بن سعد تم سوچ رہے ہو یا یزیدی سوچ رہے ہیں حسین بچوں کی پیاس کو دیکھ کر کے چھپ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بچوں کی پیاس میرے نانا کی شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، میرے بچوں کی زندگی میرے نانا کی شریعت سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اے عمر بن سعد یاد رکھنا یزید فاسق کو فاجر ہے اور حسین ایک فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو قربان تو کر سکتا ہوں مگر یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میرے امام کا فیصلہ جب عمر بن سعد نے سن لیا تو یزیدیوں نے موڈ بنا لیا، اب کل نہیں آج ہی میدان جنگ ہو جائے۔ میرے امام نے کہا عباس علمدار ذرا پتہ کیجئے 9 محرم کا دن گزر چکا ہے، شام کا وقت ہے۔ امام نے پوچھوایا، عمر حضرت عباس علمدار قریب گئے، کہا اے عمر بن سعد بتا کیا بات ہے، کیوں تم لوگوں میں اتنی گہما گہمی ہے؟ کہا جا کر اپنے امام سے کہہ دو ہم میدان جنگ میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم حسین ابن علی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا عمر بن سعد سے جا کر کہہ دو، عباس جا کر کہہ دو اے عمر بن سعد مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، مگر یہ 1 رات کی مہلت میدان کربلا سے واپس جانے کے لیے نہیں بلکہ یہ 1 رات کی مہلت اس لیے چاہیے کہ حسین کو نماز پسند ہے، آج کی رات حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے، آج کی رات حسین قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتا ہے۔ اے حسینیوں سلطان رضا تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا تمہارے دلوں میں کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ تمہاری بھی کوئی رات خدا کی عبادت میں گزر جائے، ہماری بھی زندگی کا کوئی لمحہ قرآن کی تلاوت میں گزر جائے؟ یہ آقا حسین ہے، میدان کربلا میں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، مگر خواہش ہے تو مولا تیری محبت میں 1 رات گزارنے کی خواہش ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے رات گزارنے کی خواہش ہے۔ ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اٹھا کر کے بولیے یا حسین یا حسن
یا حسین یہ امام عالی مقام ہے اللہ اللہ رات کی تنہا امام عالی مقام ہے یزیدی تیار ہو جاتے ہیں ہاں ہاں ایک رات کی مہلت مل جائے گی یزیدی لشکر جلال جمع کرنے میں لگے ہیں مگر یہ امام حسین ہے خیمے میں چراغ کم کرتے ہیں چراغ کو بجھاتے ہیں آواز دیتے ہیں حسینیوں سنو تمہاری محبت قبول ہے تمہارا میدان کربلا میں میرے ساتھ آنا قبول ہے اے حسینیوں سنو تیرا ایک ایک لمحہ میرے ساتھ گزارنا قبول ہے حسین تنہا یزیدیوں سے لڑنے کے لیے کافی ہے حسینیوں اپنے گھروں کو چلے جاؤ خیمے سے چلے جاؤ قسم خدا کی ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے امام نے اجازت دے دی ہے چل دے مگر وہ حسینی کیسے تھے ان 72 پھولوں میں ایک بھی کانٹا نہیں تھا سارے حسینی مچل گئے مچل کر کہا آقا حسین ہم آپ کے قدموں میں جان تو قربان کر سکتے ہیں مگر میدان کربلا سے واپس چلے جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے آقا حسین یہ زندگی ملی ہے تو دین پہ قربان کرنے کے لیے یہ زندگی ملی ہے تو آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے یہ میرے آقا ہم زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ اور ہم شہادت کا جام پیئیں گے تو آپ کے ساتھ امام نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ زندگی کی تیری اور میری آخری رات ہے چل آج کی رات خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں تلاوت میں گزارتے ہیں حسینی مصلی بچھا لیتے ہیں سارے حسینی کوئی قیام میں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجود میں ہے کوئی تلاوت میں ہے کوئی عبادت میں ہے سلطان رضا آج حسینیوں سے پوچھنا چاہتا ہے میدان کربلا میں تو میرا اور تیرا حسین 10ویں محرم کی رات کو پوری رات نماز پڑھتا رہا قرآن کی تلاوت کرتا رہا اگر آج اسی حسین کے نام پر اس رات میں کوئی شخص اگر شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے نماز کے بجائے اگر ڈھول تاشے اور باجے بجا رہا ہے تو ذرا اپنے زمین کو جھانک کر کے دیکھیں بھارت میں کربلاؤں کی کمی نہیں ہے لیکن میدان کربلا میں حسین ہر وقت آذان دلواتے رہے علی اکبر ہر وقت آذان دیتے رہے بتاؤ بھارت کے کربلاؤں میں آذان کا وقت نہیں ہوتا کیا بھارت کے کربلاؤں میں نماز کا وقت نہیں ہوتا کیا تم کیسے حسینی ہو کربلا بھی جاتے ہو اور ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہو اگر کربلا جانا ضروری ہے تو مجھے بھی لے کر کے چلو ہم بھی کربلا چلیں گے مگر کربلا میں وہ نہیں ہوگا جو یزیدیوں نے کیا تھا کربلا میں وہ ہوگا جو میرے آقا حسین علی واہ 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 زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جلسہ ذکر شہادت کربلا میں وہ ہوگا جو میرے آقا حسین ابن علی نے کیا ہے رات کٹ رہی ہے مصلی بچھے ہوئے ہیں آنکھیں بھیم کر کے برس رہی ہیں مولا استقامت عطا فرما مولا میرے چاہنے والوں کو صبر عطا فرما اے مولا یہ میرے چاہنے والے جب میدان کارزار میں جائیں مولا انہیں حوصلہ دینا انہیں پیار دینا انہیں محبت دینا کربلا کی زمین کو ان کے لیے نرم کر دینا کربلا کی زمین کو ان کے لیے نرم کر دینا حضرت سیدہ زینب ہے بھیا امام حسین کے پاس آتی ہے کہتی ہے بھیا آج کی رات بڑی کٹھن ہے بڑی مشکل ہے اس مشکل گھڑی میں آپ کی بہن کیا کرے امام علی مقام اپنی بہن کو گلے سے لگاتے ہیں کہتے ہیں میری بہن رونے کا نہیں ابھی تو تیرے لیے بہت رونا باقی ہے اے میری بہن سن یہ رونے کا وقت نہیں ہے اے میری بہن جب میں مدینے میں تھا تو بھی مدینے میں تھی ایک روز میں نے امی سے پوچھا تھا امی زندگی میں کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی کبھی آپ کی قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوئی مقدس ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے حسین نماز دکھوں کا علاج ہے قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے اے میرے بیٹے زندگی میں کبھی دکھ پہنچے نا تو مصلی بچھا کر پیشانی کو سجدے میں رکھ لے
बढ़ाइए, इतना कम मत कीजिए, है ना साहब। अब जरा याद रखिएगा, इमाम अली मकाम है, हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं बहन खेमे में चली जा, एक तरफ मुसल्ला बिछा, नमाज भी पढ़ना, कुरान की तिलावत भी करना। अम्मी जान ने बताया है नमाज दुखों का इलाज है, कुरान अहले बैत का साथी है। ए बहन नमाज पढ़ेगी रात गुजर जाएगी, कुरान की तिलावत होगी रात गुजर जाएगी। ओ मेरी कौम की बहू बेटियों, आज के से जिंदगी में ये पैगाम लेकर जाओ, जब जिंदगी में दुख की घड़ी आए ना तो कब तक तावीज के लिए दौड़ती रहोगी, कब तक यहां वहां जाकर के नंबर लगाती रहोगी। नहीं, तावीज तो फायदा देता है, उसके लिए अपने शौहरों को भेजना, मगर जब सारी दुनिया सो जाए ना तो मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना। मौला सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई की के लिए मैदान करबला में मुसल्ला बिछाकर दुआ मांगी थी। मैं अपने घर में अपने शौहर की सलामती की दुआ मांगती हूँ, अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती हूँ। बता क्या तू भी मुसल्ला बिछाती है? नहीं बिछाती तो आज के बाद मुसल्ला बिछाने वाली बन जा, कुरान की तिलावत करने वाली बन जा। 10वीं मुहर्रम की रात गुजरती है, इमाम अली मकाम है, साहब फजर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उधर से यजीदी सब बांध कर खड़े हो गए, हुसैनियों ने भी अपने सब को बांध लिया। मगर उसी मदीने शरीफ, उसी करबला शरीफ के बगल में एक बस्ती है जहां रात की तन्हाई में एक बूढ़ी माँ, एक औरत अपनी सहेली के घर आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खुलता है, कहती है बहन कुछ पता चला है? कहा क्या हुआ? कहा इब्ने ज़ियाद ने सैयदा खातून जन्नत के बेटों को घेर लिया है, कल मैदान करबला में जंग होने वाली है, मेरे पास तो बेटा नहीं है, मेरे बेटे और शौहर मैदान कारेजार में कुर्बान हो चुके हैं। ए बहन मैंने सोचा तेरे पास एक बेटा है, तेरा शौहर भी मैदान जंग में इस्लाम के लिए कुर्बान हो चुका है, कितना अच्छा होता कि हम इस लाल को लेकर मैदान करबला में पहुंच जाते, ताकि सैयदा खातून जन्नत के बेटे की मोहब्बत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाता। वो औरत कहती है बहन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नौजवान के शादी के चंद रात गुजरे होंगे, माँ निकलती है, जाकर दरवाजे पे दस्तक देती है, बेटा उठता है। तारीख में उनका नाम हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली के नाम से याद किया जाता है, नाम दूसरे भी हो सकते हैं। साहब दरवाजा खुला है, माँ से पूछा माँ रात की तन्हाई में कैसे आना हुआ? माँ के आंखों में आंसुओं के कतरे हैं। बेटा पूछता है अम्मा मेरे जीते जी तेरे आंख में आंसू आ जाए, ये एक वफादार बेटे को गवारा नहीं हो सकता। अम्मा जी बता बात क्या है? माँ कहती है बेटा मालूम है ना हम अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, हम नबी की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, हम साहबे कराम की मोहब्बत में जान कुर्बान करने वाले हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, इमाम हुसैन अहले बैत भी हैं और इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी हैं, इसलिए हमेशा आप ये बात याद रखें, अगर समाज में कोई सिर्फ सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे ये भी गलत है, और कोई अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे ये भी गलत है। जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे उन्हें खारजी कहा जाता है, जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे उन्हें राफजी कहा जाता है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, बरेली के रज़ा ने बताया है हुसैन सहाबी भी हैं और हुसैन अहले बैत भी हैं, इसलिए हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। जो दोनों से प्यार करे उन्हें अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, उन्हें अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, इसलिए इन बातों का खूब ख्याल रहे। साहब याद रखिएगा ये इमाम अली मकाम की मोहब्बत है। अब नौजवान कहता है अम्मा टेंशन न ले, कहना क्या है? कहा आपके बाबा, उनके बाबा की क़यादत में मैदान जंग में शहादत का जाम पिए। बेटा तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है मेरा बेटा मैदान करबला में जाए और जाने के बाद इमाम के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दे। ए बेटा अगर तू नहीं गया तो कल बरोज़े महशर सैयदा फातिमा के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगी? अगर उन्होंने पूछ दिया ऐ बीबी बता मेरा बेटा मैदान करबला में घिरा रहा और तेरा बेटा अपने बीवी के साथ जिंदगी गुजारता रहा, मैं कौन सा जवाब दूंगी? वफादार बेटा फौरन तैयार होता है, अम्मा टेंशन न ले, आपका बेटा इसी रात में निकल जाएगा। जो ही निकले हैं दुल्हन ने दामन थामा है, अरे मेरे शौहर किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? कहा ए मेरी शरीके हयात, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, आज के बाद इस दौलत के भरोसे जिंदगी गुजार लेना और मेरी शहादत के बाद तेरे लिए तलाक है, तू आज़ाद है, तू चाहे तो दूसरा निकाह करके आराम भरी जिंदगी
گزارنا۔ آج رسول اللہ کا شہزادہ یزیدیوں کے نرگے میں گر گیا ہے۔ آج میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں نکلوں اور امام کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ صاحب اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، آپ کربلا جا رہے ہو تاکہ حسین کی محبت میں جان قربان کرو، تو بتاؤ کیا مجھے کربلا میں ان کی بیویوں کی خدمت کی اجازت نہیں مل سکتی ہے؟ اے میرے شوہر، تیرے بغیر میری زندگی کس کام کی؟ تو بھی چل اور مجھے بھی میدان کربلا میں لے کر کے چل۔ جب ماں نے سنا کہا بیٹا جب تم دونوں جا رہے ہو تو تمہارے بعد یہ زندگی کس کام کی؟ ماں بھی چل پڑتی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام سب باندھے کھڑے ہیں۔ زہیر بن قین بجلی پہنچے ہیں، آقا امام کو کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، سب باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور قریب کی بستی سے آیا ہوں، میری ماں مجھے لے کر کے آئی ہے، میری بیوی بھی میرے ساتھ میں ہے، آقا آپ کے قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ابریلی کے رضا کا وہ شعر یاد آتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرا امام کھڑا ہے، فرماتے ہیں اے زہیر سنو، مجھے تیری محبت قبول ہے، تیرا پیار قبول ہے، تم واپس چلے جاؤ، اپنی ماں سے کہہ دو تیری محبت مجھے قبول ہے، میں تنہا اسلام کی بقا کے لیے یزیدیوں سے لڑنے کے لیے کافی ہوں۔ ماں سنی تو بول پڑی آقا آپ اپنے قدموں میں بیٹوں کو جگہ دے دیجئے، میں اس شوہر کی بیوی ہوں جو مصطفیٰ کریم کی قیادت میں لڑتا رہا، اس کے بعد حضرت علی کی قیادت میں شہادت کا جام پیتا رہا، میرے امام آپ میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ امام فرماتے ہیں کم سے کم اس کی جوان بیوی کا تو خیال کرے۔ بیوی بول پڑی آقا جب آپ کی بیویاں آپ کی شہادت کے بعد صاحب شہادت کے بعد زندہ رہ سکتی ہیں، یا آپ کی بیویاں آپ کی شہادت کو قبول کر سکتی ہیں، تو میں اپنے شوہر کی شہادت کو کیسے قبول نہیں کر سکتی ہوں؟ اے میرے شوہر، اے میرے امام آپ میرے شوہر کو قبول کر لیں، میں ان کے قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زہیر بن قین بجلی ہے، کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے، میں یزیدیوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ امام کی تقریر پر اثر کو سن کر حضرت حور ابن ریاحی امام علی مقام کے خیمے میں آ چکے ہیں۔ زہیر بن قین بجلی ہیں، امام کے قدموں کو چومتے ہیں، یزیدیوں کے نرگے میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا آقا اے میرے آقا سارے حسینی پیاسے ہیں اور زہیر بن قین کھا پی کر کے آیا ہے، آقا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں یزیدیوں سے مقابلہ کروں۔ ادھر حور ابن ریاحی ایک جانب سے چلے ہیں، جب تک دونوں لڑتے رہے یزیدیوں کے چھکے چھوڑا دیا۔ زہیر بن قین بجلی کی تلوار ایسی چلتی تھی کہ یزیدی سر ہاتھ بچاتے ہوئے نظر آتے تھے، یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت زہیر بن قین بجلی کی بہادری کو دیکھ کر ماں مسکرا رہی ہے، بیوی مسکرا رہی ہے، تشریف لے آئے، کہا اماں آپ کو میری محبت قبول ہے نا؟ آپ آقا حسین سے پوچھیں، آپ کے بیٹے سے آقا حسین خوش ہے نا؟ آقا حسین کہتے ہیں اماں آپ کا بیٹا مقبول ہے، بارگاہ الہی میں مقبول ہے، امی آج آپ کا بیٹا وہ کام کر رہا ہے، اس کی شہادت کے بعد زمانہ اس کی بہادری کی مثال دے گا۔ حضرت زہیر بن قین بجلی یزیدیوں کے نرگے میں گھسے ہیں، اے یزیدیوں تم کتنے بڑے ظالم ہو، اس امام سے لڑنے کے لیے آئے ہو جس امام کو نبی نے اپنے کاندھے پہ بیٹھایا ہے، کس منہ سے اس امام کے مقابلے میں چلے آئے ہو جس امام کی محبت کا اعلان نبی نے مسجد نبوی کے ممبر پر کیا ہے، مگر یزیدیوں کے دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ زہیر بن قین بجلی یزیدیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، عمر بن سعد چلاتا ہے اے یزیدیوں سب مل کر مقابلہ کرو ورنہ تنہا حسین کا ایک دیوانہ سارے یزیدیوں کو ختم کر دے گا۔ چاروں طرف سے یزیدیوں کی تیر و تلوار کی بوچھار حضرت زہیر بن قین بجلی پر ہوئی ہے، زخموں سے چور چور ہو کر حضرت زہیر بن قین جب زمین پر گرے ہیں، میرے آقا قریب گئے، کاندھے پہ اٹھایا، حضرت زہیر بن قین بجلی امام کے قدموں کو بوسہ دے کر کہتے ہیں آقا آپ میری ماں سے کہہ دینا کہ میرا بیٹا کہ تیرا بیٹا بہادر ہے اور اس نے حسین کی محبت میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ ادھر بیوی اپنے شوہر کی شہادت کو دیکھتی ہے، دعا کرتی ہے مالک و مولا میرے بیٹے نے میرے شوہر نے کہا تھا کہ اے میری شریک حیات جب میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے بھی جنت میں لے کر جاؤں گا، میں نے سنا
ہے جب شہید شہادت کا جام پیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو مولا مجھے بھی شہادت کی موت میدان کربلا میں عطا کر دے۔ ادھر شوہر شہادت کا جام پیتا ہے، ادھر بیوی کی روح سے بھی جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ زمانے کی نگاہوں نے دیکھا ایسے عشاق میدان کربلا میں موجود ہیں۔ ماں کے لبوں پہ سکن نہیں ہے، ماں فخر سے کہہ رہی ہے اے بیٹے حسین، آج مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا شوہر بھی اسلام کے لیے قربان ہو گیا اور میرے جگر کا پالا میرا بیٹا بھی اسلام کے لیے قربان ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم شہادت پہ ماتم نہیں کرتے، ہم آنسو تو بہا لیتے ہیں مگر فخر کرتے ہیں۔ ہم ان رافضیوں کی طرح ماتم کرنے والے نہیں۔ اگر وہ میدان کربلا میں ہوتے تو صاحب حسین لڑ رہے ہوتے اور یہ آ حسین جا حسین کیا ہوگا روتے اور گاتے اور ماتم کرتے رہتے، مگر ہم حسین اوریجنل حسینی ہیں، ہم ماتم نہیں، ہم زہیر بن قین بجلی کے غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں آقا آرام کریں، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم آپ کی محبت میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں۔ یہ ہماری محفل ہے، یہ ہماری مجلس ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا یاد رکھیں صاحب میدان کربلا میں ایک مقام آتا ہے، 2-4-5 منٹ سنیں، ہے نا؟ میدان کربلا میں ایک مقام آتا ہے، ایک جوان بیٹا باپ کی محبت میں جان دینے کو تیار ہے، ایک بھتیجا چچا کی محبت میں جان دینے کو تیار ہے۔ ایک ایک کر کے اہل بیت کا قافلہ راہ خدا میں شہادت کا جام پی چکا ہے۔ المختصر صاحب امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف لے آتے ہیں، میدان کربلا میں تشریف لے آتے ہیں۔ حسرت بھری نگاہوں سے گھر کی عورتوں نے دیکھا، امام جان رہے ہیں میرے بعد ان کا کوئی محافظ نہیں ہے، میرے گھر کی عورتوں کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ امام کے سامنے سارا منظر ہے مگر میرا امام اتنا بہادر ہے کہ صاحب سب کی شہادت کے بعد صاحب اپنے گھر والوں کے انجام کو دیکھتے ہوئے بھی میرا امام رب کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے میدان کربلا میں پہنچا ہے، یزیدیوں کے نرگے میں گھسا ہے۔ کس یزید کی ہمت تھی امام کا مقابلہ کر سکے، مگر یزیدی تیر و تلوار کی جب بارش کیے ہے، میرے امام کی تلوار چلی ہے، جس پہ چلی ہے گاجر مولی کی طرح کٹتا ہوا نظر آیا ہے، مگر نازوں کا پالا حسین، اللہ کو حسین کی شہادت منظور ہے، شہادت رب کے طرف سے انعام ہے۔ امام علی مقام اس شہادت اور اس انعام کو پانے کے لیے، شہادت کے مقام پہ فائز ہونے کے لیے میرا امام 72 زخم کھا کر جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرا ہے تو میرے امام نے پیشانی کو سجدے میں رکھا ہے، صرف اس لیے کہ خدا کا شکر ادا کرے، مولا میرے بچے شہید ہوئے مگر تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صبر عطا کیا، اے مولا میں بھوکے پیاسے رہا مگر تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیشانیوں میں سجدے کی توفیق بخشی ہے۔ اے مسلمانوں تمہیں بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے، زندگی میں جب کوئی مصیبت آئے نا بہادری کے ساتھ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا، پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا، آواز دیتے ہیں ماں آپ نے بچپن میں سکھایا تھا بیٹا حسین زندگی میں مصیبت آئے نماز کو گلے سے لگا لینا، یہ تیرا حسین ہے جو 72 زخم کھا کر بھی کربلا میں پیشانی کو زمین پر رکھا ہے۔ اے کربلا کی زمین ہم نے نہیں دیکھا مگر تو نے تو دیکھا ہے، اے آسمان ہم نے نہیں دیکھا مگر تو نے تو دیکھا ہے، میرا حسین کس عالم میں سجدہ کر رہا ہے۔ اے حسینیوں بتاؤ ایمانداری کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، محرم کے آج 10 دن 10 راتیں گزر گئیں، آپ نے کتنے سجدے کیے ہیں، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے کتنے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں؟ سلطان رضا پیغام محبت دے گا، آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، ہم زندگی کے جس موڑ پر رہیں گے انشاءاللہ جب کربلا میں میرا حسین بھوکے پیاسے رہ کر 72 زخم کھا کر بھی سجدہ نہیں چھوڑ سکتا تو ہم اپنے بزنس میں رہ کے سجدہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنی بستی میں رہ کر سجدہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہے کوئی حسینی جو آج یہ وعدہ کرے انشاءاللہ میں کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا مگر آج کے بعد محبت امام حسین میں 5 وقتہ نماز پڑھوں گا؟ ہے کوئی پورے مجمع میں ایسا حسینی جو آج یہ وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ
کل سے میں 5 وقت نماز پڑھوں گا. میں کل تک نہیں پڑھتا تھا. میں آقا حسین کی محبت میں شریعت کے خلاف کام کرنے والا نہیں بنوں گا بلکہ نماز پڑھنے والا بنوں گا. ظاہر سی بات ہے مجھے آواز لگانی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا اور آپ کو دکھانا چاہتا تھا. یہ جو پٹی باندھ لیتے ہیں, گرین ٹی شرٹ پہن کر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ سارے دعوے اس وقت کھوکھلے ہو جاتے ہیں جب ہم حسین کی ایک سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ماؤں تمہارے لیے درس ہے. دیکھو تمہارے سامنے تمہاری اولادیں بیٹھی ہیں, مگر کربلا میں تو فاطمہ کا بیٹا 72 زخم کھا کر بھی سجدہ کر رہا ہے. اس لیے آج کے بعد تم بھی اپنے بیٹوں کو تلقین کرنا, اپنے شوہروں کو تلقین کرنا, انہیں یہ درس وفا دینا, اے میرے بیٹوں, کربلا میں فاطمہ کا بیٹا بھوکے پیاسے رہ کر جب سجدہ نہیں چھوڑ سکتا تو تم گھر میں رہ کر سجدہ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ بولیے, ہم سب کو نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولے, بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے نا. آخری پیغام قوم کی بیٹیوں کے نام. صاحب واقعے کرب و بلا کے بعد حضرت سیدہ زینب نے حضرت امام زین العابدین سے کہا تھا کھڑے ہو جائیں, آزان دیں تاکہ یزیدیوں کو پتہ چل جائے حسین نے شہادت کا جام پیا ہے, مگر نانا کا دین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. صاحب جب یہ قافلہ امام حسین کا سر انور یزیدیوں کے قافلے میں جب دمشق پہنچا ہے, حضرت سہیل صاحب یہ رسول ہے, حضور فقیہ ملت لکھتے ہیں کہ یہ دمشق میں تجارت کے لیے پہنچتے تھے. دیکھا سارے یزیدی ڈھول تاشے بجا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت سہیل نے پوچھا اے یزیدیوں کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ کہا سہیل یزید کے باغی کا سر آ رہا ہے, باغی کا سر آ رہا ہے. حضرت سہیل مچل گئے, کہا کون باغی ہے؟ کہا امام حسین. کہا ظالمو تم نے حسین کو قتل کر ڈالا. رو پڑے. کہا کس دروازے سے حسین کا سر آنے والا ہے؟ کہا بابو سعد سے. کہا حضرت سہیل دوڑ پڑے. جب قریب گئے دیکھا ایک قافلہ گرد و غبار میں چلا آ رہا ہے, نیزے پر آگے آگے ایک سر ہے جو چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے مل رہا ہے. اللہ اللہ, حضرت سہیل زاروں قطار رونے لگے. ایک بی بی ایک سیدہ تشریف لے آتی ہیں, آ کر کہتی ہیں چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ جو نیزے پر سر ہے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے. میں ان کا صحابی ہوں. اگر کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتا. اس سید زادی نے, اس شہزادی اسلام نے کہا چچا آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ جن کا سر نیزے پر ہے یہ میرے بابا حسین ہے, میں ان کی بیٹی سکینہ ہوں. آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ حضرت سہیل رو پڑے. کہا سیدہ سوچا تھا بھوک لگی ہوگی کھانا مانگیں گی, پیاس لگی ہوگی پانی مانگیں گی, مگر سنو اسلام کی شہزادیوں. بول پڑی چچا آپ یزیدی بڑے لالچی ہیں, انہیں کچھ پیسہ دے کر بابا کا سر آگے کرا دیں اور میرا قافلہ پیچھے کرا دیں. حضرت سہیل دوڑے دوڑے گئے, خولی کو پیسہ دیا, آقا حسین کے سر کو آگے کرایا اور آ کر حضرت سکینہ سے دستبستہ عرض گزار ہوئے اے سکینہ آپ نے میری خدمت قبول کر لی. سیدہ سکینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بول پڑی چچا میں دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتی, مگر جب میرے نانا جان کی شفاعت ہوگی تو آپ کی سفارشی ضرور بنوں گی. اے چچا میں نے بابا حسین کے سر کو اس لیے آگے کرا دیا کہ کربلا میں یزیدیوں نے بابا کی شہادت کے بعد میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا ہے. ایسا نہ ہو کہ یزیدی چھت پر چڑھے ہیں اور کیوں میرے بابا کا سر دیکھ رہے ہیں, اگر ہم بھی بابا کے قریب رہے تو ان کی نظریں سکینہ کے زلفوں کو دیکھ لیں گی, سکینہ کے چہروں کو دیکھ لیں گی. او میری قوم کی شہزادیوں, تم کالج میں پڑھتی ہو, اسکول میں پڑھتی ہو, ٹیویشن سینٹر میں جاتی ہو, نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہو, لیکن سلطان رضا کہنا چاہے گا جہاں جانا اپنے پردے کی حفاظت کرنا, اپنی آبرو کی حفاظت کرنا. تیرے لیے سب سے بڑی دولت کان کی بالی نہیں ہے, ناک کی نتھیا نہیں ہے, گلے کا لاکٹ نہیں ہے. تیری سب سے بڑی دولت تیری عزت ہے, تیری آبرو ہے. الحیا و شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. کوئی ظالم آوارہ لڑکا تیری کلائی مانگے نہ دینا, کہنا میں سکینہ کی کنیز ہوں. فیس بک پہ اپنی تصویر اپلوڈ مت کرنا, کہنا میں سکینہ کی کنیز ہوں. واٹس ایپ پہ تصویر شیئر نہ کرنا, کہنا میں سکینہ کی کنیز ہوں. زمانے کا کوئی آوارہ تجھے کہے میں تجھے گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں, کہہ دینا ظالم شرم کر, ہم پنجتنے پاک کے ماننے والے ہیں. جب محرم کا چاند نکلتا ہے میرا
پورا گھرانہ سیدہ خاتون جنت کی پیار میں محبت کے چراغ جلاتا ہے. ہم نماز کی کثرت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. سن, امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ نے باپ کی شہادت کے بعد بھی پردے کی آبرو کو سلامت رکھا ہے, پردے کی حفاظت کی ہے. میں جب تک زندہ ہوں جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی, آبرو کا سودا نہیں کر سکتی, تاکہ زمانہ تجھے دیکھ کر کہے جب خاتون جنت کی کنیزیں ایسی ہیں تو سیدہ کا مقام کیا ہوگا. اس لیے اپنی مرضی سے ہمیں سماج میں نہیں جینا, ہمیں جینا ہے تو سرکار کی محبت میں جینا ہے. امام علی مقام نے زمانے کو بتایا ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے, اور ہماری دشمنی بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. امام حسین میدان کربلا میں اس لیے گئے تاکہ شریعت کی حفاظت ہو. قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی لا تعاونوا علی الاثم والعدوان, بھلائی اور نیکی کے کام میں لوگوں کی مدد کرو, غلط کام معصیت میں کسی کی مدد مت کرو. ایمانداری سے بتاؤ اسلام میں جہیز مانگنا حرام ہے, مگر ہم لوگ جہیز مانگنے والوں کی شادی میں آپ شریک ہوتے رہے اور میرے جیسا مولوی نکاح پڑھاتا رہا. ناچ گانے والی باراتوں میں آپ شریک ہوتے رہے اور میرے جیسا مولوی جا کر نکاح پڑھاتا رہا. ہم بھول گئے کہ امام حسین کا مشن یہی ہے, برائیوں کا خاتمہ کیا جائے, برے لوگوں کی بغاوت کی جائے. اگر سارے حسینی یہ وعدہ کر لے کہ جو جہیز مانگے گا شریعت کے خلاف کام کرے گا ہم اس کے شادی میں شریک نہیں ہوں گے. ہے ہمت کوئی جہیز مانگ لے, ہے ہمت کوئی ناچ گانا باجا کر لے, مگر صاحب ہمارا مزاج صرف نعرہ لگانے سے ہم حسینی نہیں ہوں گے, بلکہ ہمارا معاملہ ایسا ہو نعرہ بعد میں لگے, ہمارا ضمیر حسینی ہو جائے, ہمارا کردار و کریکٹر حسینی ہو جائے, تاکہ زمانہ دیکھ کر کہے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, زندگی باقی ملاقات باقی. پورا مجمع مل کر پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. ماشاء اللہ.